السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور قرآن مجید کی آج کی جو نشست ہے یہ 13واں درس ہے سورہ آل عمران کا۔ اور آج کی اس نشست میں قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب جناب تقابلہ فرمائیں گے سورہ مریم اور سورہ آل عمران۔ سورہ مریم کی 21 نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی 47 نمبر آیت، اس کے درمیان تقابلہ فرمائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا ساتھ محترم سے کہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی فرمائیں۔ سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 فروری ہے اور سن ہے 2023، دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ العمران کا تسلسل ہے، تو اس کا جو قرآن کریم کی تیسری صورت ہے، آج اس کا 13واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ مریم کی 19/21 اور سورہ آل عمران کی 3/47، 19/21 and 3/47، اس کا تقابل پیش کیا جائے گا۔ اور اس تقابل میں جو عنوان زیر بحث آئیں گے اس میں آئے گا پہلے نمبر پر مس بشر، دوسرا آئے گا ہوا الیہ حین، تیسرا آئے گا کالا کذالکا، چوتھا آئے گا یخلق ما یشاء، پانچواں آئے گا آیات للناس، چھٹا آئے گا رحمتم منا، اور ساتواں آئے گا کن فیکون۔ تو سامعین کرام، ہم شروع کرتے ہیں سورہ مریم کی 21ویں آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، قال کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اس کا مفہوم، مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میرا منظورہ ہونا میرے نکاح میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح نہ مجھے میرے شوہر نے مس کیا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اللہ کے رسول زکریا نے کہا کہ ایسا ہی ہے، بے شک تیرا منظورہ ہونا تیرے نکاح میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تیرا رب یعنی تیرا پروردگار کہتا ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنا میرے لیے آسان ہے۔ ہوا علیہ حین، اس مبشر بیٹے کی غرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نشانی ٹھہرائیں کہ یہ ہے منظورہ منکوحہ کا بیٹا، اور اپنی طرف سے رحمت ٹھہرائیں، یعنی وہ دکھیا انسانیت کو رحمت برا قانون عطا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک فیصلہ شدہ امر ہے جو ہو کر رہے گا۔ اب آتا ہے سورہ العمران کی آیت نمبر 47۔
وہاں یہ ذکر ہے کہ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اب اس کا مفہوم، مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میرا منظورہ ہونا میرے نکاح میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس طرح نہ مجھے میرے شوہر نے مس کیا اور نہ میں بدکارہ ہوں۔ اس کا ذکر 19/20 میں بھی آیا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا ایسا ہی ہے، بے شک تیرا منظورہ ہونا تیرے نکاح میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ اپنے قانون مشیت کی زبان سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ اس کے قانون مشیت کے مطابق اپنی مقررہ مدت کے بعد ہو جاتا ہے، پس تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، اوپر بیان کی گئی دونوں آیات میں اس میں جو پہلی چیز زیر بحث ہے، قابل وضاحت ہے، وہ ہے مس بشر۔ مس بشر سے مراد شوہر کی مس ہے۔ اس کو ہم کہیں گے لیگل ٹچ آف ہسبینڈ ٹو ہز وائف۔ مس بشر سے مراد شوہر کی مس ہے۔ جنسیات کے ضمن میں مس کا لفظ منکوحہ جوڑے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم نے حرام کاری کو مس کے لفظ سے بیان نہیں کیا۔ حرام کاری کے لیے الفحشاء یا البغاء کا لفظ لایا گیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ 24/33 24/33۔ اپنی ملازموں کو حرام کاری کے لیے مجبور نہ کرو۔ اس کے برعکس سورہ مجادلہ 58/3-4 میں منکوحہ جوڑے کے اس فعل کو مس کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بیوی کو ماں کہنے کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کریں من قبل ان یتماسا، مس سے پہلے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر حکم ہوا ہے کہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھیں، من قبل ان یتماسا، مس سے پہلے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر حکم ہوا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، من قبل ان یتماسا، یہ محذوف ہے۔ اسی طرح 33/49 میں 33/49 میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تو یہاں بھی لفظ تمسوہن آیا ہے۔ ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر اگر مس سے پہلے طلاق دے دو تو پھر ان کی عدت شمار نہ کیا کرو۔ اب چونکہ آیات بالا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی لغت میں منکوحہ جوڑے کے باہمی اختلاط کو مس اور حرام کاری کو البغاء کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب مریم صدیقہ نے کہا
لم یم سسنی بشر ولم اکو بغیہ، تو اس کا معنی صاف ہے کہ نہ میرے نکاح کی رکاوٹ کا دور ہونا ممکن ہے اور نہ میں حرام کارہ ہوں۔ پس یہاں لفظ بشر سے ہونے والا شوہر مراد ہے، کوئی عام مرد مراد نہیں۔ عام مرد کی نفی ولم اکو بغیہ کے الفاظ میں الگ جو ہے وہ مذکور ہے، بالفاظ دیگر کسی غیر مرد کے متعلق تو حضرت مریم کے لیے تصور تک پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا لفظ سامعین کرام آتا ہے ہوا علیہ ہین کا مفہوم یہ میں نے بیان کیا ہے کہ مریم کے منظورہ ہونے کی بدولت اس کے نکاح کی راہ میں معاشرہ کی جو قدیمی رسم حضرت مریم کو سد سکندری دکھائی دیتی تھی، اس کے متعلق کہا گیا کہ اس کا دور کرنا میرے لیے آسان ہے۔ اس کے برعکس روایات نے جو ہوا علیہ ہین کا یہ مفہوم لیا ہے کہ حضرت مسیح کو باپ کے بغیر پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے قانون کو توڑ دے، جبکہ اس کا اعلان عام ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64 میں اللہ کے قوانین کے لیے بدلنا ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا مبدل لکلمات ہی 6/115، اس کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ما یبدل القول لدیہ 50/29، میرا قانون خود میری طرف سے بھی نہیں بدلا جاتا۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ ہوا علیہ ہین کا جملہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کے ذکر میں بھی آیا ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش میں جو رکاوٹ ہے اس کا دور کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وہاں رکاوٹ تھی زوجہ زکریا کا بیمار ہونا، چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 21/90، اور ہم نے اسے زکریا کو یحییٰ عطا فرمایا، یعنی اس کی بیمار بیوی کو اس کے لیے اصلاح کر دی۔ پس جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش کے ذکر میں ہوا علیہ ہین کا معنی پیدائش یحییٰ میں حائل مادی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اسی طرح حضرت مسیح کی پیدائش میں جو مریم کے منظورہ ہونے کی بدولت نکاح میں مریم میں رکاوٹ تھی اس کا دور کرنا مفہوم ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اس میں لفظ کا ہے کالا کذالک، ولادت مسیح کے ضمن میں جملہ کالا کذالک سے عام مترجمین نے یہ تصور اخذ کیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم کے ہاں بیٹا بلا اختلاط شوہر ہی پیدا ہوگا، یعنی بغیر شوہر کے ملنے سے ہی پیدا ہوگا۔ لیکن پہلے اس سلسلے کی اصولی بحث سماعت فرمائیں اور پھر اس جملے کے مختلف قرآنی استعمالات سے ثابت کیا جائے گا کہ یہ جملہ قوانین جاریہ کی تائید کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں انسانی پیدائش کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب صفحہ ہستی پر انسان کا ذکر تک نہیں تھا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا 76/1، پھر اس کا ذکر کیا گیا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین 38/71 38/71، پھر اس کی افزائش نسل کا قانون مقرر کیا گیا۔
بدا بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالت من ماء مہین 32/7-8 32/7 سے 8 تک، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش کا ذریعہ زمین ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو زمین میں سے اس طرح پیدا کیا جس طرح ویجیٹیشن پیدا ہوتی ہے، اور نسلی پیدائش کا ذریعہ عورت ہے۔ نساء حرث لکم 2/223۔ اس ذریعہ یعنی عورت کا تاکیدی اور وضاحتی اعلان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ بیوی کے بغیر خود اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اَنَّ یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ 6/101۔ اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی کوئی نہیں۔ سامعین، غور کیجئے گا کہ ان الفاظ میں کس وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مرد کے ہاں بیوی کے بغیر اور عورت کے ہاں شوہر کے بغیر اولاد ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بیٹے کی پیدائش کا سوال پیدا ہو جائے تو پھر بھی اس کے اپنے مقرر کردہ جوڑے کے قانون پر عمل درآمد کیے بغیر اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ قانون کی پابندی کے سلسلے میں خود خالق کائنات کی یہ حالت ہے تو دنیا کے کسی بھی مرد یا عورت کے متعلق کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ قانون مشیت پر عمل درآمد کیے بغیر کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہو۔ تو سامعین کرام، سلسلہ پیدائش کے ضمن میں قانون مشیت کی پابندی کی اس اصولی تفصیل کے بغیر اب آئیے جملہ کالا کذالک کی طرف۔ واضح رہے کہ یہ جملہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، لیکن کسی بھی مقام پر مشیت الہی کے قانون جاریہ کی مخالفت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر غور کیجئے، آیت ذیل حضرت ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 51/28-30 51/28 سے 30 تک۔ اور انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی۔ ان کی بیوی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھی، پھر نسوانی دستور کے مطابق حیرت کے ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا، کیا بڑھیا بانجھ بیٹا جنے گی؟ یعنی بڑھیا بانجھ بیٹا نہیں جن سکتی۔ انہوں نے کہا، کذالک، ایسا ہی ہے، تو نے سچ کہا ہے، لیکن بلا شبہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ وہ اپنے حکمت برے قانون کے ساتھ بوڑھے مردوں اور بانجھ عورتوں سے کمیاں دور کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھیا بانجھ کی اصلاح کے بغیر اس کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی
مشیت کے قانون جاریہ ہی کے مطابق ہوئی تھی، اس لیے ثابت ہوا کالو کذالک کے الفاظ نے قانون مشیت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ کے اس یقین کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ بڑھیا بانجھ کا جب تک بانجھ پن قائم رہے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو اپنے قوانین شفاء و اصلاح، جس کا ذکر 21/90 ہے، کے مطابق دور کر دیا۔ شوہر میں مردمیت اور بیوی میں نسائیت آ گئی اور قانون جاریہ کے مطابق ہی حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو واضح رہے کہ کالا کذالک کا جملہ حضرت مسیح کی خوشخبری کے ضمن کے علاوہ حضرت یحییٰ کی خوشخبری میں بھی آیا ہے، لہذا قرآن کریم کے دونوں مقامات بالمقابل لائے جا رہے ہیں تاکہ حقیقت نکھر کر عیاں ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کی خوشخبری، کالا رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقر، یہ حضرت یحییٰ کی خوشخبری ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ کالا کذالک کالا ربک ہوا علی ہین، 19/8 سے 9 تک۔ مفہوم: ذکریہ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور خصوصاً میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نے کہا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے میرے لیے وہ قانون مشیت کی راہ میں حائل شدہ رکاوٹوں کو دور کرنا آسان ہے۔ حضرت مسیح کی خوشخبری، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا کالا کذالک کالا ربک ہوا علی ہین، یہ سورہ مریم ہے، 19/20 سے 21 تک۔ مفہوم: مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میرے منظورہ ہونے سے نہ شوہر کی مس ممکن ہے نہ میں بدکارہ ہوں۔ اللہ کے رسول ذکریہ نے کہا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے وہ، یعنی تیرے نکاح کی راہ میں حائل قدیمی رسم کی رکاوٹ کو دور کرنا آسان ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، باقی جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی قرآن کی آج کی نشست اور 13واں درس سورہ آل عمران کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے درس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، تب تک پاکستان زندہ باد۔